خمسة أركان في الدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اعتکاف کی فضیلت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ انطہر بیتی للطائفین، کہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی صفائی اور پاکی کا حکم دے رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے آپ خانہ کعبہ کو صاف رکھیں۔ تو اسی سے اعتکاف کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے پاکی اور صفائی کا خیال رکھا جائے، ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے تاکہ یہ لوگ خوب انہماک کے ساتھ میں عبادت کر لیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت خود اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنے کی تھی۔ کبھی آپ علیہ السلام نے مکمل مہینے کا اعتکاف فرمایا، کبھی آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اہتمام فرمایا، اور عام طور پر آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنے کی تھی۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے اگر بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا کر لیتا ہے تو تمام بستی والے اس سنت سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص بستی میں سے رمضان مبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو تمام کے تمام بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف بستی میں سے کم ایک شخص کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں ایک شخص اعتکاف میں بیٹھے تاکہ تمام محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تمام بستی میں سے ایک شخص ضرور اعتکاف میں بیٹھے تاکہ تمام بستی والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے۔ اور اگر تمام بستی والے کوئی بھی ایک کو بھی اعتکاف میں نہ بٹھائیں تو تمام بستی والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہر جانے کو۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، یعنی آدمی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف، یعنی پوری بستی والوں میں سے ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لے گا تمام بستی والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، تمام بستی بری ذمہ ہو جائے گی۔ اور اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو تمام کے تمام بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ تیسری قسم اعتکاف کی نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ 10 منٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رات کا بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت مسجد میں داخل ہو اس وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی فضیلت، اخیر عشرے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کے کرنے والے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے 2 مخصوص نفع اعتکاف کرنے والے کے لیے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے،
ظاہر سی بات ہے گناہ عام طور پر آدمی نفس اور شیطان کے غالب آنے کی وجہ سے کرتا ہے، اور نفس و شیطان جب غالب آتے ہیں وہ ماحول اور معاشرے کی وجہ سے غالب ہوتے ہیں، اور جب انسان ماحول اور معاشرے سے نکل کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے گناہوں سے محفوظ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے لیے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھتے ہیں جتنی کرنے والوں کے لیے، یعنی آدمی جتنی باہر والے نیکیاں، یعنی اعتکاف کرنے والا ایک شخص ہے جو مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے، لیکن بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا جن کا بہت زیادہ ثواب حدیث میں آیا ہے، لیکن وہ شخص جب اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کام جو غیر معتکف باہر رہ کر کے کر رہے ہیں، اللہ کے رضا والے کام، وہ تمام کی تمام نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ملتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہم لوگ اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کہاں پر کریں؟ سب سے بہترین جگہ اعتکاف کرنے کی خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد مدینہ منورہ، اس کے بعد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، اس کے بعد محلے کی مسجد۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو جیسا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہم مسجدوں میں نہیں آ سکتے، تو اپنے گھر کی جو ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے عارضی مسجد، اسی میں اعتکاف کریں، یعنی وہ جگہ جو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کی ہوئی ہے اپنے گھروں میں، وہیں پر اعتکاف کی نیت کر کے آپ وہیں پر اعتکاف کریں۔ جیسا آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر اعتکاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی آپ کو وہی ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ ورنہ اپنے گھر کی مستورات کو اعتکاف کرنے کے لیے کہیے گا، اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اعتکاف کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ عورتوں کے لیے آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورتیں جو مخصوص جگہ میں بیٹھیں گی، اس مخصوص جگہ میں اگر ان کو گھر کا کچھ کام کاری، مثال کے طور پہ سبزی وغیرہ کاٹ دینا، فروٹ وغیرہ کاٹ دینا، تو وہ جہاں پر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ تمام کام بھی کر سکتی ہیں اور دیگر کام اپنے گھر کی بچیوں سے لے سکتی ہیں۔ تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر اعتکاف کرنا آسان ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس میں آگے بڑھیں اور اس رمضان المبارک کے اوقات کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے گھر ہی میں کوئی خاص جگہ منتخب کر کے وہیں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کو صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔